جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقال في موضع آخر إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر. صدق اللہ العظیم. لائق صد احترام جناب صدر اور اسٹیج پر رونق افروز اکابر و بزرگان عظام، آج کے اس عظیم الشان اجلاس میں آپ حضرات کو اس خوفناک وادی کی سیر کرانا چاہتا ہوں جو تمام نفوس و ذی روح کی آخری منزل اور ایسا پل ہے جس سے عبور ہر فرد بشر کے لیے ناگزیر ہے. اس سے میری مراد موت اور اس کے متعلقات ہیں. تو سب سے پہلے میں موت کی حقیقت بیان کرتا ہوں. کسی شاعر نے موت و حیات کی ان الفاظ میں عکاسی کی ہے: زندگی کیا ہے عناصر میں ظہور ترتیب، زندگی کیا ہے عناصر میں ظہور ترتیب، موت کیا ہے انہی اجزاء کا پریشان ہونا. خداوند قدوس نے مٹی کی اس گھرودے میں ایک جوہر لطیف رکھ رکھا ہے جس کو ہم روح سے تعبیر کرتے ہیں. اسی روح کا اس خاکی ڈھانچہ سے بالکل یا منقطع ہو جانا موت کہلاتا ہے. اور یہ ایسی چیز ہے جس کا مزہ ہر ذی روح کو چکھنا پڑتا ہے. رب السماوات والارض نے ارشاد فرمایا: کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. دوسری جگہ رب الارباب نے اعلان فرمایا: اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. تمہیں موت آ پہنچے گی، تمہیں موت آ پکڑے گی اگرچہ تم محفوظ و مسکون قلعہ میں مقید اور محفوظ کیوں نہ ہو. چنانچہ فرعون ہو یا شداد، حامان ہو یا قارون، ولی ہو یا قطب، غوث ہو یا ابدال، اولو العزم پیغمبر ہو یا منتخب اور برگزیدہ رسول، بادشاہ ہو یا وزیر، امیر ہو یا غریب، چھوٹا ہو یا بڑا، بچہ ہو یا بوڑھا، مرد ہو یا عورت، غرضے کے ہر ایک کو اس بے رحم موت نے آ دبوچا. اور مال و دولت، حکومت و سیادت، رعب و دبدبہ، جاہ و جلال اور نبوت و ولایت کسی کو بچا نہ سکی. وما احد ينجو من الموت سالما ومنهم المنايا قد اصاب محمدا لو كان في الدنيا بقاء لساكن لكان رسول الله فينا مخلدا. دوستو، انسان کی روح جب قبض عنصری سے پرواز کر جاتی ہے تو بعد ارواح وہ ہوتی ہے جو جنت میں سیر و تفریح کرتی ہے. یہ شہداء کی ارواح ہوتی ہیں. فرمانے باری ہے: وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. جو لوگ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہو چکے انہیں مردہ مت کہو، بلکہ وہ تو زندہ و جاوید ہیں. البتہ تم جانتے نہیں ہو بعض ارواح جنت کے دروازے پر فروکش ہوتی ہیں، بعض اعراف پر اپنا مستقر بناتی ہیں، بعض جہنم میں پہنچ جاتی ہے، اور منافقین کی روحیں تحت الثری میں رہتی ہے. اسلام کے شہدائیوں، جب موت آنی ہے اور آ کر رہے گی تو موت سے گھبرانا اور ڈرنا نہیں چاہیے. موت جب آئے گی اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور اگر موت کا وقت نہیں آیا تو کوئی لاکھ کوشش کرے کسی کو مار نہیں سکتا. قرآن ببانگ دہل اعلان کرتا ہے: اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. جب لوگوں کی موت آتی ہے تو وہ لوگ نہ ایک سیکنڈ پیچھے جا سکتے ہیں اور نہ ایک سیکنڈ پہلے جا سکتے ہیں. الغرض موت اپنے وقت پر آتی ہے، اس لیے موت سے ڈرنا نہیں چاہیے.
لیکن دوستو، دنیا کی الجھنوں پریشانی، اہل و عیال کی ذمہ داری اور مرض و بیماری سے عاجز آ کر موت کی دعا اور موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اپنی جان ہلاکت میں مت ڈالو۔ مفسرین اکرام نے اس آیت کریمہ کی ذیل میں لکھا ہے کہ آدمی کو موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے۔ خود آقا بطحہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تتمنوا الموت، موت کی تمنا نہ کرو۔ لیکن افسوس صد افسوس، ایک تو آج ہمارے اعمال، ہماری نماز، ہمارا روزہ، ہماری زکوٰۃ، ہماری عبادات اس قابل نہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے رب کو پیش کریں۔ پھر بھی جب کسی مصیبت سے دو چار ہوتے ہیں، کسی رنج و الم میں مبتلا ہوتے ہیں، تو فوراً موت کو پکارتے ہیں، موت کی صدائیں بلند کرتے ہیں، موت کی تمنا کرنے لگتے ہیں، اور خصوصاً عورتیں یوں گویا ہوتی ہے کہ ایسی زندگی سے موت بہتر ہے۔ میں اپنی تقریر کو انہی چند باتوں پر ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔